اب نیتن یاہو کتنا مانیں گے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ میں نے جیسے آپ سے ایک دن پہلے آپ کا جو پروگرام تھا اس میں یہی عرض کی تھی کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، چاہے تمام مسلمان افراد چلی جائیں، اب اس میں ہوگا دیکھیں کون کون جائے گا. اگر پاکستان کا رول ہے تو پاکستان کے لیے رسکی بھی رہے گا. یہ مت بھولیں کہ یہ کوئی بڑی آسان کام ہوگا، کیونکہ وہاں غازنز ہیں، وہاں وہ فلسطینی ہیں جن کے لیے وہ گھر ہے، اور جو نیا معاہدہ جو بھی ہوا ہے اس میں غازہ سے ان کو نکلنا پڑے گا. حماس کے پاس جو ہے جو ابھی ہاسٹیجز ہیں اسرائیلی، وہ واپس کروانے کی بات ہو رہی ہے، وچ مینس کہ حماس کو دھکا یہ فورس جا کے دے گی. اب جب دھکا دے گی تو وہ فائٹ بیک ہوگا. اسرائیلی سیٹلرز ہیں، کوئی ان کو مارے گا، پھر وہ واپس ماریں گے. تو یہ جو افواج جائیں گی، کس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ چونکہ ہم مسلمان فوجیں افواج ہوں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب فلسطینیوں کی ذمہ دار ہیں. صحیح. تو اگر یہ وہی ہونے جا رہا ہے کہ جو جارڈن میں 1960 70s میں ہوا تھا، ہاں جس میں 3,000 فلسطینیوں کو جو ہے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ وہ ریبیل کر رہے تھے جارڈینین بادشاہ کے خلاف. تو انہوں نے جو پاکستانی فوج وہاں گئی ہوئی تھی ان کو کہا، تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق بھی تھے وہاں، بریگیڈیئر ضیاء الحق، اس وقت جنرل ضیاء الحق نہیں تھے، انفیکٹ میجر جنرل ان کمانڈ اس فورس کے کوئی اور تھے، لیکن بریگیڈیئر ضیاء الحق کو کہا گیا کہ تم کرو، کیونکہ انہوں نے کیا. تو یا تو آپ ماریں گے، لیکن اس میں پھر اس کے اپنے ریپریکشنز ہوں گے، شیعہ سنی فساد، بالکل. ہمارے اپنے ہاں ایتھنک فساد. تو یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ مشکل چیز ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے جی، کوئی اور شک نہیں. مجھے یاد آیا آج کی جو ملاقات ہے، بے شک ہمارے ہاں لوگ تالیاں بجائیں، لیکن مجھے ایک اور چیز یاد آئی. میں اتفاق دیکھیں کہ میں گوئٹے مالا میں ایک بشپ کا مرڈر ہوا تھا، پولیٹیکل مرڈر، تو اس پہ کتاب پڑھ رہی تھی، اور اس میں نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نے آئزن ہاور کے زمانے میں کس طرح لیفٹسٹ پرو پیپل موومنٹس کو بالکل ختم کروایا، وہاں کی فوج کو جو ہے وہ حالہ شیری دی، اور ان کے تھرو لوگوں پہ ظلم و ستم ہوا. بلکہ یہ کہ چونکہ ان لائک پاکستان، گوئٹا مالا وغیرہ لیٹن امریکہ میں جو چرچ ہے وہ پرو پیپل ہے. جی ہمارے ہاں تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جو رائٹ ونگ مسجد اور مدرسہ ہے، تو وہاں چرچ از پرو پیپل. تو اس میں بشپس کا قتل کیا گیا. تو کس طرح ایک اتھارٹیرین سسٹم کو انکریج کیا. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی ریپریکشنز ہیں کہ اگر ہم رائٹ. استعمال ہوں گے تو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تقویت ملے گی، نہ کہ پارلیمنٹ کو اور نہ ہی اس کے پیپلز ریپرزینٹیو کو. رائٹ رائٹ، بہت اہم آپ نے یہ نقطے اٹھائے ہیں. اور ایک چلتے چلتے فائنل میرا جو آپ سے کوسچن ہے وہ یہ کہ اس کی ڈومیسٹک امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں عائشہ. جب اس طرح کی ہائبرڈ نظام جو ہے وہ اس کو تائید مل جاتی ہے، امریکہ، سعودی عربیہ، چین، تو ظاہری بات ہے پھر یہ ڈومیسٹکلی تو میرے خیال سے، خیر آپ یہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں، دہرائی جائے گی بات کہ جمہوریت کو بھول جائیں 8-10 سال کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں امیڈیٹلی مختصراً کیا ہوں گے؟ کیا یہ نظام جو چل رہا ہے پاکستان میں اور مضبوط ہو جائے گا؟ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹیرین سسٹم ہے، جی جو کہ ڈاکٹر محمد وسیم کہتے ہیں، جی وہ بالکل تقویت اس کو ملے گی. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کے ناظرین کو بھی دیکھنا چاہیے مہدی حسن نے کا انٹرویو خواجہ آصف سے، جس میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں کون ڈیسیژن لیتا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے یہاں ہائیبرڈ سسٹم ہے. تو انہوں نے کہا جی ہائیبرڈ سسٹم میں مطلب کہ آپ اور فیلڈ مارشل جو ہے کٹھے لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، وی ایگری ٹو ڈس ایگری.
تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا. بات یہ ہے کہ مطلب کہ ہم ہائیبرڈ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کے ساتھ زیادہ طاقت پکڑ گئی ہے، زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. اینڈ نیچرلی جب اور اسپیشلی جب بھی ویسٹ سے، اسپیشلی یونائٹیڈ اسٹیٹ سے کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں اتھارٹیرینزم جو ہے وہ پنپتی ہے. رائٹ ونگ اور اتھارٹیرینزم دونوں یہ پنپتی ہیں امریکن پارٹنرشپ میں. اب بھی یہی ہوگا. بہت شکریہ عائشہ آپ کے وقت کا، اور یہ تفصیل سے ذرا اور باتیں بہت ہیں کرنے والی، وہ منرلز کی بات ہے، باگرام کی بات ہے، یہ ہم تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. آپ پلیز کنٹینیو ود یور ایوننگ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. Thank you.